تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں کی غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ نام خدا ہے ہر جگہ، ذکر خدا ہے کہیں کہیں۔ ذکر خدا ہو بھی اگر تو خوف خدا کہیں کہیں۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے آذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ دی۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ جب یہ محسوس ہو کہ سبھی راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے کوئی مثال میرے انتخاب کی۔ یہ بات بھی ہے آپ کی عالی صفات میں، کون و مکان کی سیر کریں ایک رات میں۔ وہ جب گئے تو نبض دو عالم کی رک گئی، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکلیں کتنی بڑی ہیں، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتا دو کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھو۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیے، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا
اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے؟ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، تو خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے ہی حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ، تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ سبحان